نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں، سب سے پہلے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں. مل کر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور والی کتاب. نور والی کتاب ہے قرآن پاک. قرآن پاک کو قرآن پاک کیوں کہتے ہیں پتہ ہے؟ اس کی بہت ساری وجہ ہیں. قرآن پاک کو قرآن پاک کہنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے. پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو کتاب پڑھی جاتی ہے اس کا نام ہے قرآن پاک، قرآن مجید، فرقان حمید. اور بچے بھی پڑھتے ہیں، بوڑھے بھی پڑھتے ہیں، جوان بھی پڑھتے ہیں، اور خواتین بھی پڑھتی ہیں، مرد بھی پڑھتے ہیں. آفس میں بھی پڑھا جاتا ہے، گھر میں بھی پڑھا جاتا ہے، اور مسجدوں میں بھی پڑھا جاتا ہے. لوگ حفظ بھی کرتے ہیں، یاد کر کے بغیر دیکھے بھی پڑھتے ہیں، دیکھ کے بھی پڑھتے ہیں. صبح بھی پڑھتے ہیں اور شام کو بھی پڑھتے ہیں، رات میں بھی پڑھتے ہیں سونے سے پہلے، اور صبح اٹھنے کے بعد بھی تلاوت کرتے ہیں. مسجد میں بھی پڑھتے ہیں، نماز میں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے. تو اتنا زیادہ قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، اسی لیے اس کو کہتے ہیں قرآن پاک. یہ ہے قرآن مجید، یعنی بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب. اس کتاب کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے، سیکھنے سکھانے کے لیے پروگرام آپ کے لیے لے کر آتے ہیں، تاکہ ہماری بھی قرآن پاک سے محبت بڑھے. اور اگر ہم قرآن پاک نہیں پڑھ رہے تو ہم بھی قرآن پاک پڑھنے والے بن جائیں. اس پروگرام میں ہم بہت سارے سیگمنٹ لے کر آتے ہیں. کون کون سے سیگمنٹس ہوں گے، سٹیپ بائی سٹیپ سب آپ کو پتہ چلتا رہے گا. لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ہم شامل کرتے ہیں درود پاک کی ایک فضیلت. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے. ایک مرتبہ مل کر پڑھیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پیارے بچوں، ہمارے پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہوتا ہے تجوید کلاس. قرآن میرا نور والی کتاب. ہمارے ساتھ ایک زبردست، ایک بہت خوبصورت تلاوت کرنے والے قاری صاحب ہوتے ہیں، ننھے منھے قاری صاحب حمزہ بھائی موجود ہوتے ہیں. ہم حمزہ بھائی کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت سنائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم، افنجعل المسلمین کالمجرمین، ما لکم کیف تحکمون، ام لکم کتاب فیہ تدرسون، ان لکم فیہ لما تخیرون،
الله العظيم. سبحان آج ہم نے کوئی خاص رول نہیں سیکھنا. یعنی ہم رواں پڑھتے ہیں نا قرآن پاک, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین, بلکہ آج ہم نے حروف کو جوڑنے کا طریقہ سیکھنا ہے. کیا سیکھنا ہے؟ حروف کو جوڑنے کا ہم نے طریقہ. نون ساکن کے بارے میں سیکھا, میم ساکن کے بارے میں سیکھا, مدات کے بارے میں سیکھا, سیٹی والے حروف, بغیر سیٹی والے حروف, موٹے حروف, کتنے سارے حروف سیکھے. لیکن آج ہم ہجے کے بارے میں سنیں گے. اسے کہتے ہیں اسپیلنگ. کیا کہتے ہیں؟ اسپیلنگ. ہاں, کہ آپ حروف کو جوڑتے ہیں. جب آپ کو حروف جوڑنا آ جاتے ہیں تو پھر آپ رواں پڑھ لیتے ہیں آرام سے, ہے نا. آپ کو حروف جوڑنا آ جاتے ہیں تو پھر رواں پڑھنا مشکل تو نہیں ہوتا نا. لیکن اگر حروف جوڑنے میں مشکل پیش آ رہی ہے تو پھر رواں پڑھنے میں اس سے بھی زیادہ مشکل پیش آ سکتی ہے. دیکھیں, سب سے پہلے ہمارے پاس ہے یہ لفظ انا. کیا لکھا ہوا ہے؟ انا. اچھا, اب اس کی ہجے کیسے کرتے ہیں؟ دیکھیں, جب بھی کوئی حرف آپ دیکھیں اور اس پہ ایسا ڈبلیو شیپ دیکھیں, کیا ہے یہ؟ ڈبلیو شیپ. اس کا نام کیا ہے ویسے؟ تجدید. ہاں, یہ تجدید ہے. تجدید دیکھیں تو سمجھ جائیں کہ یہ حرف 2 مرتبہ پڑھا جائے گا. کتنی مرتبہ؟ 2 مرتبہ. ایک مرتبہ اس حرف کو جو پہلے والا متحرک حرف ہے نا اس سے ملا کے پڑھیں گے, اور دوسری مرتبہ خود اپنی حرکت کے مطابق, یعنی نون کے اوپر کیا ہے؟ زبر, تو زبر کے ساتھ پڑھیں گے. ایک مرتبہ اس سے پہلے حمزہ کے نیچے زیر ہے اس سے ملا کے پڑھیں گے, اور دوسری مرتبہ خود اپنی حرکت کے مطابق یعنی زبر کے ساتھ. تو کیسے پڑھیں گے؟ دیکھیں, اس کی ہجے کریں گے حمزہ نون زیر ان. ہاں, 2 قسم کی ہجے ہوئی ہیں, 2 قسم کی. میں بتاتا ہوں, ایک ہے غلط اور ایک ہے صحیح. غلط ہے حمزہ نون زیر ان, یہ غلط ہے. آپ کہیں گے آپ نے تو بولا تھا کہ ایک مرتبہ اپنے سے پہلے والے متعلق حرف سے ملانا ہے, تو ہم نے ملا تو لیا, اب کیا غلطی ہو گئی؟ ہاں, ملا تو لیا لیکن اب بھی غلطی ہو گئی, کیونکہ آپ نے غنہ ہی نہیں کیا. اور نون مشدد اور میم مشدد میں ہمیشہ 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 گنہ ہوتا ہے. تو آپ نے ہجے میں بھی غنہ کرنا ہے. آپ نے پڑھنا ہے حمزہ نون زیر ان. ان, ٹھیک ہے. اب نون زبر, نا. آپ کیسے پڑھیں گے؟ انا. ماشاءاللہ آپ نے خود ہی بتا دیا. دوبارہ بتائیں کیسے پڑھیں گے؟ انا. اس کی ہجے کا طریقہ آ گیا. بالکل اسی طریقے سے میم مشدد کی بھی ہجے کریں گے. جس طرح ہم نے غنہ کیا ہے نا پیچھے ملاتے وقت, تو میم مشدد کی جب اسپیلنگ کریں گے تو پیچھے ملاتے وقت اس میں بھی غنہ کریں گے. اب دیکھیں بھائی, حروف قلقلہ تو یاد ہے نا, یہ بھی تو سیکھے تھے ہم نے. جی. کتنے ہیں؟ 5. قاف, قاف با جیم دال. آپ سنائیے, آپ سنا دیں. قاف طا با جیم دال. سب کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ. اللہ. حروف قلقلہ 5 ہیں, ٹھیک ہے. جب حروف قلقلہ مشدد ہوتے ہیں نا تو ان کو جماؤں کے ساتھ پڑھتے ہیں. کیسے پڑھتے ہیں؟ جماؤں کے ساتھ. یہ آ گیا با. ابھی آپ نے با بتایا تھا نا, حروف قلقلہ میں سے با بھی ہے, تو یہاں پہ جماؤں کریں گے, ہجے میں بھی اور رواں میں بھی. لیکن یہ بتائیں تا بھی مشدد ہے, کیا تا حروف قلقلہ میں سے ہے؟ نہیں. نہیں ہے, تو یہاں پہ جماؤں بھی. نہیں ہوگا. اب ان دونوں کا ہجے کرنے کا طریقہ سیکھ لیجئے. دیکھیں, اس کو پڑھتے ہیں میم تا پیش مت, بس میم تا پیش مت. اب تا زبر تا, کیا بنا؟ متا. تا. 2 مرتبہ پڑھیں گے, مشدد حرف ہے, اور ہلکا سے رکیں گے بھی. متا متا. ہاں, میم تا پیش مت تا زبر تا, یہ بن گیا متا. متا. کیا بن گیا؟ متا. ٹھیک ہے. لیکن جب آپ حروف قلقلہ مشدد ہوں اور ان کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ ہے یہاں پہ ایک اسپیشل چیز ایڈ ہو گئی ہے, جی. اور وہ ہے جماؤ. کے ساتھ. اب آپ اس کو ایسے ہجے نہیں کریں گے را با زبر رب, باربی. ایسے نہیں, بلکہ آپ یہاں جماؤ کریں گے ایسے را با زبر رب. ہاں ماشاءاللہ. جو بچے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں, مدرسے میں جا رہے ہیں, حفظ کر رہے ہیں, قرآن پاک سیکھ رہے ہیں, قاعدہ سیکھ رہے ہیں, دیکھیں کتنے جلدی پک کر رہے ہیں, اور ان کو پتہ ہے کہ کہاں ہم نے کیسا پڑھنا ہے اور کہاں پہ ہم نے کس بات کا خیال رکھنا ہے. تو سنتے ہوئے بھی اچھا لگ رہا ہے. آپ بھی قرآن پاک ذوق سے سیکھیں, شوق سے سیکھیں, انشاءاللہ آپ کو بھی بہت ساری باتیں بتانا آ جائیں گی. تو جس طرح آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ رب اس طرح ہجے کریں گے تو یہ طریقہ بالکل ٹھیک ہے, ایسے ہجے کرنے. اب میں دونوں طریقے بتاتا ہوں, میں پڑھتا ہوں
آپ بتائیے گا صحیح ہے یا غلط؟ را با زبر رب. غلط. اچھا. را با زبر رب. صحیح. صحیح ہے. اب باقی نیچے زیر ہے, با زیر بی. ملا کے کیسے پڑھیں گے؟ رب. بی. جماؤں کے ساتھ ربی. ربی. فوراً نہیں پڑھیں گے بلکہ جماؤں کریں گے, جماؤں کے ساتھ. یعنی تھوڑا سا پریشر دیں گے. ربی ربی. ربی ربی. 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 ہاں. اب یہ نون مشدد آ گیا, یہ آ گیا نون مشدد, ہے نا. اس کی ہجے کون کر کے دکھائے گا؟ نون کو تا سے ملانا ہے. اس کی ہجے ان سے کروا لیتے ہیں. ان کو مائک دیجیے گا, سیدھا سے دیجیے. کیسے کریں گے؟ تا کو نون سے. تا کو نون سے ملانا ہے. تا نون زیر تن. تا بہت اچھا. نون زیر تن. کون سا صحیح ہے, پہلے والا دوسرا والا, یا ایک اور بار کرنا ہے؟ ایک اور ہجے کرنی ہے. چلیں دوبارہ کریں بھائی, یہ کہہ رہے ہیں فائنل ہجے یہ والی ہے. چلیں ایک اور چانس. تا نون زیر تن. یہ کیا ہو گیا؟ غلطی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ جی. کیا غلطی ہو رہی ہے؟ جماؤں کے ساتھ کرنا ہے. گننا نہیں کر نہیں, رہے. نون مشدد تو جماؤ ہے ہی نہیں, کیونکہ نون تو عرف قلقلہ میں سے نہیں ہے. گننا کرنا ہے. شاباش. آپ کریں, کوشش کریں, دوبارہ ہجے تا کریں. نون زیر تن. اب ان کی ایک چیز ہے, یہ بھی سیکھنے کے لیے. دیکھیں, تا نون زیر تن. تن غنہ تو کرنا ہے, لیکن یہاں قلقلہ نہیں کرنا. ایسے تا نون زیر تن, ایسی آواز آ رہی تھی نا, تن ن, ایسا نہیں, بلکہ قلقلہ نہیں ہوگا اس میں. تا نون زیر تن. بس تن. اور نون کے اوپر کیا ہے؟ زبر. زبر. نون زبر نا. کیا بن گیا؟ تنّا. تنّا. ٹھیک ہے. یہ تھی آج کی ہجے. اور بھی بہت ساری باتیں بیٹا ہجے میں, وقف میں ہجے کیسے کرتے ہیں, یہاں پہ ہجے کیسے کرتے ہیں, یہ سب انشاءاللہ آپ پروگرام دیکھتے رہیں اور سیکھتے رہیں. آج آپ کو صرف نون مشدد میم مشدد کی ہجے اور حروف قلقلہ اور غیر قلقلہ جب مشدد ہوں ان کے ہجے کرنے کا طریقہ بتایا ہے, تاکہ آپ تھوڑا سیکھیں, اچھا سیکھیں, آپ کو یاد رہے گا تو آپ اچھے انداز سے پریکٹس کرتے رہیں گے. آپ اس کی اچھے انداز سے جب ہجے کریں گے, جب آپ کی ہجے ٹھیک ہو جائے گی نا, صحیح ہجے کرنا آ جائے گا, یعنی کو ملانا آ جائے گا, جوڑنا آ جائے گا, صحیح طریقے سے اسپیلنگ کرنا آ جائے گا, تو پھر رواں بھی صحیح پڑھنا آ جائے گا. اللہ کریم ہمیں قرآن پاک سے سچی محبت نصیب فرمائے. اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب, اور اس کا نام ہے سورت اور آیات کے فضائل. قرآن میرا نور والی کتاب. پیارے بچوں, اس سیگمنٹ میں ہم قرآن پاک میں موجود جو صورتیں ہیں ان کی فضیلت سنتے ہیں, ان کی شان کیا ہے, برکت کیا ہے, اور ہم ان صورتوں کی تلاوت کریں گے تو ہمیں کیا برکتیں ملیں گی, اس کے بارے میں ہم سنتے ہیں. تو آج میں آپ کو بتاؤں گا سورہ آل عمران کے بارے میں. سبحان اللہ. کیا بات ہے, سورہ آل عمران. عمران. سنیے بھئی, پہلی فضیلت, حضرت مکحول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, جو شخص جمعے کے دن سورہ آل عمران کی تلاوت کرتا ہے تو رات تک فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں. سبحان اللہ. ایک تو یہ کہ نا آپ کہیں کہ میرے لیے دعا کر دو, اپنے دوست کو کہیں, کسی اور کو کہیں, تو ہم تو سب انسان ہیں نا, ہم سے تو گناہ ہو جاتے ہیں, لیکن فرشتوں سے گناہ نہیں ہوتے. ہاں, انسانوں سے گناہ ہو جاتے ہیں, مجھ سے گناہ ہو جاتے ہیں, ہم سب سے گناہ ہو جاتے ہیں, ہم انسان ہیں, لیکن فرشتے تو معصوم ہیں. تو فرشتے معصوم نوری مخلوق کس کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ جو انسان کے لیے. آل عمران پڑھنے والا انسان ہے نا, جو سورہ آل عمران پڑھنے والا ہے اس کے لیے دعا کر رہے ہیں. تو کتنی بڑی فضیلت ہے, ہمیں سورہ آل عمران بھی پڑھنی چاہیے. ایک اور فضیلت سنیے ابھی. حضرت نواز بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, قیامت کے دن قرآن پاک اور اس پر عمل کرنے والوں کو لایا جائے گا اور ان کے آگے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ہوں گی. سبحان اللہ. کتنا زبردست پروٹوکول ہے نا, کہ یہ جو قرآن پاک پڑھنے والا ہے, قرآن پاک پہ عمل بھی کرنے والا ہے, وہ کچھ پروٹوکول کے ساتھ آ رہا ہوگا مزے سے. بھائی سورہ آل عمران ہے, آگے سورہ بقرہ ہے, کتنا زبردست پروٹوکول ہے. پروٹوکول میں کوئی آتا تو کتنی خوشی ہوتی ہے نا, جو قیامت میں ایسا زبردست پروٹوکول ہے. تو یہ جو حدیث پاک بیان کر رہے ہیں نا صحابی رسول, یہ مزید اور بھی باتیں بتاتے ہیں. کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صورتوں کے لیے 3 مثالیں بیان فرمائیں. کتنی ہو گئی؟ 3 مثالیں بیان فرمائی, جنہیں میں آج تک نہیں بھولا.
نمبر 1 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ دونوں صورتیں ایسی ہیں جیسے دو بادل. سبحان اللہ. دو بادل ہوتے ہیں ہے نا, دھوپ کی روشنی سے بچاتے ہیں, سیکیورٹی دیتے ہیں اور سایہ فراہم کرتے ہیں. تو جیسے دو بادل یا ایسے دو صاحبان یعنی سایہ دینے والے جو جن کے درمیان روشنی بھی ہوتی ہے. ایک تو کوئی صاحبان ایسا ہوتا ہے پورا پیک ہوتا ہے, اندھیرا ہو جاتا ہے, اس سے ڈر لگتا ہے نا. لیکن ایک صاحبان ہوتا ہے جس میں وہ دیکھیں نا ہم نے شامیانہ لگا ہوا ہوتا ہے, اس میں کیا ہوتا ہے ہمیں دھوپ بھی نہیں آتی لیکن روشنی آتی ہے. تو دوسری مثال ایسے صاحبان کی, ایسے شامیانے کی جس میں دھوپ تو نہیں آ رہی یعنی ہمیں تکلیف تو نہیں ہو رہی, سایہ تو کر رہا ہے لیکن روشنی بھی آ رہی ہے. اور تیسری مثال کیا ہے, فرمایا یا صف باندھے ہوئے دو پرندوں کی قطاریں. سبحان اللہ. آپ نے دیکھا پرندے جب صف باندھ کے جاتے ہیں کتنے پیارے سے لگتے ہیں, ایک لائن سے جا رہے ہوتے ہیں, اتنے پیارے سے اڑتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں. تو صف باندھے ہوئے دو پرندوں کی قطاریں, یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کریں گی. سبحان اللہ. ہم سب چاہتے ہیں کہ قرآن پاک ہمارے کام آئے, قرآن پاک ہماری شفاعت کروائے اور ہمیں سیدھا کہاں پہ بھیج دے, داخلے جنت کر دے, جنت میں بھیج دے. تو ہمیں قرآن پاک سے دوستی تو کرنی پڑے گی. دوستی ہوگی تو کام آئے گا نا قرآن پاک. اور ہم قرآن پاک ہی نہیں پڑھیں گے تو پھر قرآن پاک ناراض ہو سکتا ہے. قرآن پاک سے دوستی کرنی ہے, قرآن پاک پڑھنا ہے تو قرآن پاک ہماری شفاعت کرے گا سبحان اللہ. پیارے بچوں, اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب اور اس کا نام ہے ہمارا قرآن. قرآن میرا نور والی کتاب. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, آج بھی اس سیگمنٹ میں ہم اللہ پاک کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر سنیں گے. پیارے بچوں, اللہ پاک نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی تھی جن میں کچھ ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی سنی تھی. بچوں, آپ نے سنا تو ہوگا کہ جنات بہت طاقتور ہوتے ہیں, لیکن بچوں اللہ پاک کی شان ہے کہ اس نے جنات کو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے قابو میں کر دیا تھا. جو جنات گھر وغیرہ بنانا جانتے تھے ان سے آپ علیہ السلام بڑی بڑی عمارتیں تیار کرواتے, اور جو جنات سمندر میں غوطہ لگانا جانتے تھے وہ آپ علیہ السلام کے حکم کے مطابق سمندر میں جاتے اور وہاں سے قیمتی قیمتی موتی اور جوہرات نکال کے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے. ایسے ہی پیارے بچوں, جو برے جنات ہوتے تھے جو دوسروں کو تنگ کرتے, انہیں پریشان کرتے تھے, آپ علیہ السلام انہیں ادب سکھانے اور زمین میں برائی پھیلانے سے روکنے کے لیے قید بھی کروا دیا کرتے تھے. ان تمام باتوں کا ذکر اللہ پاک نے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا ہے. ترجمہ کنز العرفان, تو ہم نے ہوا سلیمان کے قابو میں کر دی کہ اس کے حکم سے نرم نرم چلتی جہاں وہ پہنچنا چاہتے, اور ہر معمار اور غوطہ خور جن کو اور دوسرے بیڑیوں میں جکڑے ہوئے جنوں کو سلیمان کے تابع کر دیا. تو پیارے بچوں, آج ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں سنا کہ ان کا ذکر قرآن پاک میں کس طرح آیا ہے. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف. ماشاءاللہ بچوں, آج آپ نے سیگمنٹ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں سنا. کتنی طاقت دی تھی اللہ پاک نے آپ کو کہ آپ کی حکومت جنوں پر بھی تھی. انسان تو انسان بلکہ جنوں پر, جن بہت طاقتور ہوتے ہیں لیکن وہ آپ کے کنٹرول میں تھے. آپ کہتے یہ کام کرو تو جن جا کے وہ کام کرتے, اور جن شرارتیں بھی کرتے تھے, جن شرارتیں بھی کرتے تھے. پھر آپ ان کو ادب بھی سکھاتے تھے, سمجھاتے تھے, ادب سکھاتے تھے, ان کو صحیح بات کی تعلیم ارشاد فرماتے تھے, تلقین کرتے تھے کہ غلط کام نہیں کرو بلکہ صحیح کام کرو, اچھے کام کرو. تو ایسی طاقت تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی. اللہ پاک ہمیں حضرت سلیمان علیہ السلام سے بھی سچی محبت عطا فرمائے, آمین. اسی کے ساتھ پیارے بچوں, ہمارا آخری لاسٹ اور زبردست سیگمنٹ آنے والا ہے. بچوں بتائیں نا کیا ہوتا ہے اس میں؟ ایکٹیویٹی ہوتی ہے, زبردست مقابلہ بھی ہوتا ہے. یہ ہمارے ساتھ ٹیم اے بھی ہے, ٹیم بی بھی ہے. کیا ایکٹیویٹی ہونے والی ہے, کیا مقابلہ ہونے والا ہے, کون سی ٹیم جیتنے والی ہے اور اس سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملنے والا ہے. بڑھتے اپنے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے جواب ڈھونڈیں. قرآن میرا نور والی کتاب. پیارے بچوں, جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اس سیگمنٹ میں مقابلہ ہوتا ہے. یہ دیکھیں آپ کے سامنے بورڈ نظر آ رہا ہے, دونوں جانب بورڈ ہیں اور بورڈ پہ کچھ نمبرز لگے ہوئے ہیں. کتنے نمبر ہیں یہ؟ 6 نمبرز ہیں.
تو میرے پاس بھی 6 سوالات ہیں، اور ان کی جو جوابات ہیں نا وہ یہ ریڈ کلر کی جو باسکٹ رکھی ہوئی ہے اس کے اندر کلرفل اسٹرپس ہیں، ان میں لکھے ہوئے ہیں. بس آپ نے غور سے سوال سننا ہے، اس کے بعد تلاش کرنا ہے کہ جواب صحیح ہے غلط ہے، صحیح ہے غلط ہے، کون سا صحیح ہے وہ ڈھونڈ کے آپ نے بورڈ پہ لگا دینا ہے، ہم پن کر دینا ہے. تو لیکن صحیح جواب تلاش کرنا ہے. تو جو ٹیم صحیح جواب جلدی تلاش کر لے گی وہ ٹیم جیت جائے گی. اور ہمیں 6 باتوں کا پتہ بھی چل جائے گا. تو پھر ٹیم اے ٹیم بی، ٹیم اے سے کون آئے گا مقابلے کے لیے؟ آپ آ جائیں، ادھر آ جائیے میری دائیں جانب سیدھی جانب، اور ٹیم بی سے آپ آ جائیں، وہاں پہ چلے جائیں کارنر پہ. شاباش جی بھائی، دونوں تیار ہیں مقابلے کے لیے؟ چلیں پہلا سوال، قرآن پاک میں سب سے زیادہ کون سے نبی علیہ السلام کا ذکر آیا ہے؟ انبیاء کرام کتنے سارے ہوئے ہیں. بڑی پھرتی سے جواب تلاش کرنا شروع کر دیا ہے اور اتنی جلدی مل گیا ہے ماشاء اللہ. لگ نہیں رہا، تھوڑا سا زور سے پش کریں، لگ جائے گا. اب لگ گیا؟ ہاں بھائی جان ہے آپ میں. یہ جان کب کام آئے گی؟ یہاں پر آ جائیں. شاباش، آپ نے یہاں سے لگانا ہے، کوشش کرنی ہے. اور ٹیم بی کو بھی مل گیا ہے. دوسرا سوال ہے، آیت الکرسی قرآن پاک کے کون سے پارے میں ہے؟ آیت الکرسی تو مشہور ہے، لیکن قرآن پاک کے کون سے پارے میں ہے آج یہ بتانا ہے آپ نے. ٹیم اے ٹیم بی کو مل گیا ہے، ٹیم بی کو مل گیا ہے، ٹیم اے نے تلاش کیا ہے. دیکھیں جلدی جلدی تلاش کرنا ہے، لیکن غلطی کی گنجائش نہیں ہے. دور دور تک نہیں ہے، اور کوئی آپ کی ہیلپ بھی نہیں کرے گا. ٹھیک ہے؟ اور ٹیم بھی آپ کی بھی کوئی ہیلپ نہیں کرے گا. آپ نے ان کو نہیں دیکھنا ہے اور آپ نے ہو سکتا ہے غلطی ہو جائے. چلیں بھائی، سوال نمبر 3، قرآن پاک کی وہ کون سی صورت ہے جس کو ایک بار پڑھنے سے 10 بار قرآن پاک پڑھنے کا ثواب لکھا جاتا ہے؟ صورت ہے وہ پڑھنی ہے ایک بار، اور کتنا ثواب ہے؟ 10 بار قرآن پاک. دوسرا جواب ہے. کیا ہوا ٹیم بھی کچھ اور تلاش کر رہے تھے؟ نہیں کنفرم ہے جواب؟ ہٹانا چاہیں تو ہٹا دیں، چینج کرنا ہے نہیں؟ اچھا چلیں بھائی، پھر سوال نمبر 4 کی جانب بڑھتے ہیں. سوال نمبر 4 ہے، قرآن پاک کی کون سی صورت میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام احمد آیا ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام ہے محمد اور ایک نام ہے احمد. تو احمد کون سی صورت میں آیا ہے؟ اس صورت کا نام بتانا ہے، سوچ سمجھ کے بتانا ہے کہ کون سی صورت ہو سکتی ہے. میرے سوال غور سے سنا ہے نا؟ کیا تھا میرا سوال؟ ایک منٹ مائک دیجیے گا. ٹیم ایسے ایسی بس سوال ایک بار ریپیٹ کرتے ہیں. کیا تھا سوال؟ آپ کا سوال تھا قرآن پاک میں کس نبی کا ذکر ہوا ہے؟ نہیں یہ تو تھا ہی نہیں. یہ کیا؟ اچھا ٹیم بی کو پتا ہے؟ ان سے پوچھتے ہیں. کیا تھا میرا سوال؟ قرآن پاک میں کون سی صورت میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد آیا ہے؟ ہاں زبردست ہے بھائی. چانس دے دیں آپ کو، میں سوال ریپیٹ کر دوں آپ کے لیے. چلیں مائک لیجیے گا، سیدھا ہاتھ سے لے لیں. سوال تھا قرآن پاک کی کون سی صورت میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام احمد آیا ہے؟ چینج کرنا ہے چلیں کر لیں. میں نے ان کی ہیلپ تو نہیں کی ہے نا، میں نے تو بس سوال ریپیٹ کیا ہے نا. سوال ریپیٹ کیا ہے، ویسے یہ بھی ہیلپ ہے. یہ میں نے کہا تھا توجہ سے سننا ہے، پہلی بار دوسری بار نہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے دیکھ لیا. اب یہ ان کا ہے، انہوں نے دیکھا تو نہیں ہوگا، اور اگر دیکھ لیا تو اپنی سوچ سے جواب دیں گے. ہو سکتا ہے ان کا غلط ہو رہا ہو، اس لیے میں نے ان سے بھی پوچھا. چلیں بھائی سوال نمبر 5. اب کسی کو موقع نہیں ملے گا، ایک چانس آپ کو مل گیا اور ایک موقع آپ کو دے دیں گے. اگر غلطی ہوئی یا نہیں ہوئی پھر بھی دے دیں گے. سوال نمبر 5 ہے، مفتی قاسم صاحب نے جو قرآن پاک کی تفسیر لکھی ہے، توجہ سے جو تفسیر لکھی ہے اس کا نام بتائیے. کتابوں کے بہت سارے نام ہوتے ہیں، بہت ساری تفسیریں ہیں. مفتی قاسم صاحب نے کون سی تفسیر لکھی ہے؟ کون سی تفسیر لکھی ہے؟ یہ دیکھیں میں نے کہا ہے تفسیر اور یہ کہہ رہے ہیں سورت. لیکن اچھا ہوا اس بار انہوں نے کنفرمیشن کر لی. مل گئے بھائی، مل گئے. چلا بھائی ان کو بھی مل گیا. سوال نمبر 6، مسکراہٹ بھی آ رہی ہے، اور آخری سوال ہے، سورۃ البقرہ قرآن پاک کے کون سے پارے میں مکمل ہوتی ہے؟ شروع نہیں ہوتی، مکمل ہوتی ہے. توجہ سوال پر. ٹیم اے اور بی جلدی لگانا ہے، لیکن توجہ سے سوچ سمجھ کر دیکھ کر. کچھ دیکھ رہے ہیں؟ چینج کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟
नहीं नहीं नहीं, अच्छा बताएं, मेरी बात सुने, सही सही बताएं, देख के तो चेंज नहीं कर रहे भाई, माइक दीजिएगा, देख के तो चेंज नहीं कर रहे, नहीं। आप वहाँ कुछ देख के चेंज कर रहे थे ना, है ना, फिर क्या याद आया? अच्छा क्या याद आया? हमें याद आया, हमने ये लगाने से पहले हम यही थे, हमें याद आया ये तो नहीं है, फिर हमने जल्दी से ये चुन लिया। ओ अच्छा, ये लगा दें फिर, यही है कंफर्म, यही है तीसरा पारा? जी। चल ऐसा लगा दे भाई। भाई ये कह रहे हैं, ये चेंज करना चाह रहे हैं, इनको याद आ गया, जल्दी से इन्होंने हटाया, वापस रखा, और अब ये कुछ और लगा दिया है। चले भाई, चले भाई, आ जाते हैं भाई, अब देखते हैं क्या किया है। अगर इन्होंने सही जवाब दिए तो क्या कहना है सबने? पहले सवाल का जवाब है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, जवाब सही। सुभान अल्लाह। दूसरे सवाल का जवाब है तीसरे पारे में, जवाब गलत। तीसरे पारे में जवाब गलत। और तीसरे सवाल का जवाब है सूरह यासीन, जवाब सही। और चौथे सवाल का जवाब है सूरह सफ, ये जवाब भी सही। पांचवें सवाल का जवाब है सिरातुल जिनान। मुफ्ती कातिल साहब ने जो तफसील लिखी है ना, उसका नाम लिखना था। ये तो आयत नंबर है, दूसरी आयत में। अच्छा, और उसके बाद छठे सवाल का जवाब है तीसरे पारे में, ये जवाब भी कितनी गलतियां हो गई वैसे? दो। कौन कौन सी? नंबर 2 और नंबर 5। चले भाई, टीम बी की जानिब जाते हैं। यहाँ पर क्या हुआ है? पहला सवाल सही गलत? सही। दूसरा सवाल सही। दूसरे सवाल का जवाब सही, और तीसरे सवाल का जवाब सही। और चौथे का सही। पांचवे का सही। छठे का सही। ये क्या सारे सही? सारे सही जी। या इन्होंने ऐसे बोल दिया? सारे सही। सारे सही हो गए माशाल्लाह। टीम बी के 6 सवालों में से 6 के 6 जवाबात दुरुस्त हो गए हैं और टीम भी आगे निकल गई। अल्लाह करीम आप दोनों को खुश रखे, शादोबाद रखे। आ जाएं बेटे, तशरीफ़ रखें, अल्लाह करीम खुश रखे बेटा। देखिए सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप आते हैं, मुकाबला करते हैं, बैठ जाएं और हिस्सा लेते हैं, इससे जज्बा बढ़ता है। और उस दौरान जो आप सीखते हैं ना, वो आपको पक्का याद हो जाता है, वो आपको पक्का याद है। हाँ, दिमाग में यहाँ सेफ नहीं होता, यहाँ पीछे जाके सेफ हो जाता है। तो इनको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, इनको भी, मुझे भी, सबको भी। अल्लाह करीम हमें सीखने वाला बनाए, सिखाने वाला बनाए, इल्म से मोहब्बत वाला बनाए। इसी के साथ ही प्यारे बच्चों, हमारा प्रोग्राम ख़त्म होता है। मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम में। अपना ख्याल रखिएगा। किड्स मदनी चैनल देखते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नूर वाली, नूर वाली, नूर वाली किताब कुरान मेरा, नूर वाली किताब कुरान मेरा, नूर वाली किताब। बच्चों का मदनी चैनल